السلام علیکم۔ میں تمام دوستوں سے نا ایک گزارش کرنا چاہوں گا کہ ابھی میری بات ہوئی تھی راجہ ریاض صاحب سے، بڑی ڈیٹیل میں بات ہوئی ہے، اور میں ان سے نا بیسیکلی یہ پوچھنا چاہ رہا تھا کہ اس کمیٹی کے بارے میں کہ یہ جو 5 رکن یا جتنے رکن بھی کمیٹی ہے کہ اس کا آبجیکٹیو کیا ہے اور یہ کس طرح کا اس کا فارمیٹ ہوگا، یہ کیا مطلب چیزیں ہو رہی ہیں، تھوڑا سا مجھے نا آپ بتائیں۔ خیر ان کی مہربانی ہے کہ انہوں نے مجھے ٹائم دیا اور مجھے نا ان ڈیٹیل ساری چیزیں بتائیں۔ اب جو چیزیں راجہ صاحب نے رہنمائی کی ہے، بتائی ہیں، اس کے نتیجے میں میں آپ کو بتاتا ہوں 2 چیزیں سامنے آ رہی ہیں۔ نمبر 1 کہ جو لوگوں کی انویسٹمنٹ نہیں تھی، یعنی وہ نیٹ ورکر تھے، میں بھی نیٹ ورکر ہوں، ایون کہ راجہ صاحب بھی نیٹ ورکر ہیں، ملک نوید صاحب بھی نیٹ ورکر ہیں، ٹھیک ہے نا، تو یہ سارے لوگ نیٹ ورکر ہیں۔ اب اس میں سے کچھ ایسے نیٹ ورکر بھی ہیں جس کی $50 کی انویسٹمنٹ تھی اور ماشاء اللہ گاڑیاں بنا گئے، جرادے بنا گئے، ٹھیک ہے نا۔ تو اسی لیے انہوں نے کہا کہ بھائی نیٹ ورکر اس کا حصہ نہیں ہوں گے، کیونکہ نیٹ ورکر کی ایک اپنی سوچ ہوتی ہے۔ نیٹ ورکر اپنے بونس کے لیے سوچتا ہے، نیٹ ورکر اپنے بینیفٹس کے لیے سوچتا ہے، جبکہ یہاں پہ جو مین ایشو ہے وہ ہے کس کا؟ انویسٹر کا۔ تو رائے صاحب نے کہا کہ جی انویسٹر کا کوئی نمائندہ، یعنی جس کے اپنے پیسے ہیں، فیملی کے پیسے لگائے ہوئے ہیں، وہ اس طرح کا کوئی بندہ جو نیٹ ورکر نہیں ہے لیکن اس کے اوپر لائبلٹیز بہت زیادہ ہیں، تو وہ سامنے آئیں تاکہ ان کی ملاقات ہو سیف الرحمان خان نیاز صاحب سے، اور پھر اس کے بعد جو بھی لائحہ عمل نکلتا ہے تو وہ مسئلے کا پھر حل نکلے۔ اب دیکھیں اس میں جو نیٹ ورکرز ہیں جس میں سارے لوگ شامل ہیں، جب وہ بات کرتے ہیں تو ان کی بات میں ایک چیز واضح ہوتی ہے کہ جی میرے اوپر فلاں کی لائبلٹی ہے، اس نے میرے کہنے پہ پیسے جمع کروا دیے، فلاں بندہ میرا رشتہ دار ہے، اس نے میرے کہنے پہ پیسے جمع کروا دیے، تو وہ مجھ سے فالو اپ لیتے رہتے ہیں، ان کی یہ ورڈنگ ہوتی ہے۔ اب کیوں نہ ایسا ہو کہ بجائے اس کے کہ ہاں انہی لوگوں کی ملاقات ہو جن کے اوپر لائبلٹی ہو، اور بھائی وہی لوگ کیوں نہ ملاقات کریں کہ جن کی اپنی ڈائریکٹ انویسٹمنٹ ہو چکی ہے۔ تو خیر یہ انڈرسٹینڈنگ کریٹ ہوئی ہے، اور اس سلسلے میں مختلف نام آ رہے ہیں، دینے چاہیے جو آپ کے ذہن میں نام آ رہا ہے، آپ نے بات سمجھ لی ہوگی، تو اسی فارمیٹ میں جو بھی بندہ آپ کو سمجھ آتا ہے، جس طرح چودھری خالد صاحب ماشاء اللہ بڑا اچھا سٹینڈ لے رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور وہ بات چیت بھی اچھی کر سکتے ہیں ماشاء اللہ، ان میں ایک ہے، اور تو اسی طرح جس کا بھی آپ نام لینا چاہیں آپ بتائیں، تاکہ ایز سون ایز پاسبل یہ جو ہے وہ کمیٹی تشکیل ہو جائے، اور اس کے بعد جو ہے وہ سیف الرحمان خان نیاز صاحب سے بھی ملاقات ہو جائے۔ تو اس میں جنڈر کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، جنڈر میں دیکھیں کہ انویسٹر میں مرد بھی ہیں، خواتین بھی ہیں، تو جو بھی مطلب اس کیٹیگری میں آتے ہیں آپ ان کا نام دے سکتے ہیں۔ تو یہ کچھ وضاحت تھی، اور انصری سپیکے کی ایمانداری کا تقاضا ہے کہ پہلے مطلب میں نے گفتگو کی، لیکن جب راجہ صاحب سے میری بات ہوئی تو وہ پھر چیزیں تھوڑی سی تبدیل ہو گئیں، تو یہ میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہ رہا تھا۔ بات وہیں پہ کہ اگر مسئلے کا حل ہو رہا ہے تو وہ صرف دعاؤں کی وجہ سے ہو رہا ہے اور درود پاک کی وجہ سے ہو رہا ہے، اور آخر میں کوئی لاجیکلی میں بات نہیں کر رہا ہوں، ایک اپنے دل کی بات کر رہا ہوں، میری ایک دل کی بات ہے، وہ میں آپ سے شیئر کر رہا ہوں، صرف چند سیکنڈ کی۔ آپ کو بہت ہی کم وقت میں، چند دنوں میں ہو سکتا ہے بہت بڑی خوشخبری مل جائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر ہو، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اللہ تعالیٰ خیریت کرے، آمین۔